وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غموں کے اندر گھٹتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس لڑکی کو چھوڑ دے ذلیل ہو کے. ام يدسه في التراب، یا اس کو گاڑ دے زندہ مٹی میں. ساء ما يحكمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ، جیسے جاہلی اقوام کے ہاں لڑکی کی پیدائش پر خفا ہوتے ہیں اور لڑکوں سے خوش ہوتے ہیں، مشرکین کے ہاں تو لڑکی عار اور ننگ کا باعث سمجھی جاتی تھی. من سوء ما بشر به، وہ جو اطلاع ملی ہے اس کو عیب اور عار سمجھتے تھے کہ میرے ہاں ہوئی کیوں ہے یہ، لہذا اب اس کو ختم کرنا ہے اور زمین میں رکھنا ہے. زندہ زندہ اور بڑے واقعات موجود ہیں اخبار و آثار. استغفر اللہ، جسے قرآن کہتے ہیں ساء ما يحكمون، وہ کیا غلط فیصلے کر رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں جس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اس کے ساتھ رحمتوں کا برتاؤ ہوا. کہتے ہیں لڑکا دنیا کی عزت ہے اور لڑکی دونوں جہانوں کی عزت، رحمت. ایک روایت یوں ہے علی سند الصوفیہ کہ جس کے ہاں لڑکی ہوئی جیسے ان کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، ان کو اتنا خوش ہونا چاہیے. اور زمانے نے دیکھا کہ لڑکیاں وفادار ہیں اور لڑکے خود غرض. ماں باپ کے بیشتر تکالیف بیٹوں کے ہاتھ سے چند سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سرسپی نے جنہیں ہوئے تھے ملاوشی بھی امور و پلار میں بدلے گی. دا سے بوڑھا گان ماتا والا شی مریم نے کہا. استغفر اللہ. لیکن لڑکیاں اخیر تک ماں باپ کے لیے آنسو گراتی. اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان جو ہر خیر اور شرف سے مالا مال فرمائے، آپ کے لیے بھی 4 بیٹیوں کا انتظام ہوا ہے. بیٹیاں تو متفقن علیہ ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اور لڑکوں میں تو کلام ہے عبداللہ اور طیب اور طاہر اور ابراہیم، کہ 2 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے. اللہ اکبر. اس لیے لڑکیوں پر خوش ہونا ضروری. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کی ذمہ داری کم ہے، لڑکے کی زیادہ ہے. اور وہ ایک شخص کے ہاں بیٹیاں بہت ہو گئی، بیٹا نہیں تھا. اس کے دوسرے بھائی کے ہاں بہت بیٹے تھے. تو کہیں اس نے کہہ دیا ہوگا کہ یار یہ ہماری بھی پہلی لڑکی لڑکا ہو تو کام کرتا. اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی. اس نے کہا وہ بھتیجے کیا کر رہے ہیں؟ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکوں میں ملوث ہے، جال سازیوں کے مرتکب ہے. یہ لڑکیاں تو کم از کم گھر میں بیٹھی ہے عزت سے، اور لڑکوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ تاریخ سیاہ ثابت کر رہا ہے. اللہ کے فیصلوں پر رضامند ہونا. یہب لمن یشاء اناثا، یہ دیکھو پہلا نمبر لڑکی کا ہے. دیتا ہے جس کو چاہے لڑکی. ہبہ گفٹ، تحفہ، سوغات ڈالی. یہب لمن یشاء اناثا. اس سے بھی پتہ چلا کہ تکوین کی حکمت اس میں ہے کہ پہلے لڑکی ہو. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے لڑکے دے. دوسرے نمبر پہ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ بنائے، کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کا نظام ہے، بڑے بڑے سلاطین اور ملوک اسی ارمان میں گئے کہ بھئی لڑکا ہو جائے، تو لڑکا تو کیا کہ لڑکی بھی نہیں ہوئی۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے یہاں زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بچے دو ہی اچھے۔ کتنی غلط بات، کتنی کفریہ بات۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری نفری بڑھائی ہے۔ بچے تو کم از کم 8-10 تو ہو تاکہ آدھا محلہ آباد ہو۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ سالم بلوچ، مکہ مکرمہ میں ان کا مکان تھا۔ ایک دن دعوت کی، ہم چلے گئے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، مکان ہے کہ آس پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یہ لڑکے کہاں سے آئے؟ مجھے کہا آپ بیٹھے ٹھنڈا پانی پیے پھر بتاتا ہوں آپ، آتے ہی آپ کو بتا دوں گا۔ کہنے لگے 47 بچے تو میرے اپنے، 47۔ کہا کہ یہ 3 بیویوں سے ہیں، ایک بیوی بانجھ ہے، اس کا کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بھی ہو جاتی تو 100 کے قریب ہو جاتی۔ طالب علم پڑھ رہا تھا، جی چھٹی دے دے، میرے ہاں بھائی ہوا ہے۔ کون سے نمبر کا؟ 17واں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کہا میری ماں جس گھر سے آئی ہے اس میں ابھی 24واں ہو گیا۔ نانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا بنایا ہے۔ ایک قاری صاحب لیاقت آباد میں رہتے تھے، مجھے اچانک سٹی کورٹ میں ملے، کسی کام سے گیا، کہا حضرت اعدادیے میں داخلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک بچہ ہوگا، 2 ہوں گے؟ میں نے کہا ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ بچوں کو لے آیا تو ناظم صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے کہ جی یہ تو 13-14 بچے ہیں، آپ نے ان کو اجازت دی؟ تو میں نے ان کو کہا قاری صاحب میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ میرے ہی ہے سارے نا۔ میں نے سمجھا کہ پورے محلے میں جمع کر کے لائے۔ کس چیز پہ لائے؟ موٹر سائیکل پر، آگے پیچھے اوپر نیچے سب لدوا کے، جیسے بینگن تورئی لوکی کوئی اٹھا کے لاتا۔ اور میں نے کہا قاری صاحب معاف کرنا، 2-4 ہم داخل کر دیں گے اور مدرسوں میں بانٹو، سب آباد ہو جائے گی۔ وہ بچے زیادہ اچھے، جو کہتے ہیں 2 اچھے وہ عقل کے کچے ہیں۔ 2 کیسے اچھے؟ ایک کہیں چلا گیا باہر ملک میں، دوسرا اپنے کام میں، ماں باپ دونوں اپنے گھر میں سڑ رہے ہیں غریب۔ بچے اللہ تعالیٰ نے 4-6 دیے ہیں تو آخر ایک تو گھر پر موجود ہے ماں باپ کی نگرانی خدمت کے لیے۔ اور قرآن کریم سورہ مدثر میں اللہ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا کہ اولاد ہو اور گھر پر موجود ہو۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، ولید ابن مغیرہ کو کہا کہ میں نے اتنا احسان تم پر کیا کہ بیٹے ہر وقت خدمت میں آ گئے۔ ہمارے محلے میں ایک شخص ہے، وہ کہیں سن رہا ہوگا، خفا نہ ہو جائے، اور ہو جائے خفا۔ مجھے کہتے ہیں میں نے کفن تیار رکھا ہے، انتقال ہو جائے تو کوئی بتا دے گا آپ کو، طالب علموں کو بھیج دے، مجھے غسل دے دے، کفنا دے، اور پھر آپ جنازہ پڑھ لے، ہو جون سا قبرستان آپ کو پسند ہے اس میں رکھ لیں۔ میں نے کہا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 6۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ 2 کینیڈا میں ہیں، 2 امریکہ میں ہیں، 2 برطانیہ میں ہیں۔ تو میں نے کہا طالب علم آپ کے گھر کے مزدور ہیں کہ آپ کو نہلانے آئیں گے؟ میں نے کہا جو شخص مجھے اطلاع دے رہے اسی کو کہو گھر کے سامنے لائن ہوگی اسی میں ڈال دے آپ۔ تجھے اتنے اخلاق نہیں تھے کہ 6 بیٹوں کو کان میں یہ ڈال لیتے کہ ہم بزرگوں کی خدمت آپ کا فریضہ ہے۔ آپ نے اس کا ذہن یہ بنایا کہ ہم مردار ہو جائیں لیکن آپ کا بینک بیلنس اونچا جانا چاہیے۔ یہ بش اور بلیئر کے خیالات ہیں، یہ قرآن و سنت والوں کا ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا کام کہ ہم لاشیں اٹھواتے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے؟
خیر انہوں نے گھر جا کے کہا کہ حضرت بڑے ناراض ہو گئے اور بہت ڈانٹا. اس کی بیوی نے کہا کیوں مولانا صاحب نے غلط بات کہی ہے, ہماری ہمدردی کی بات کہی ہے. جب بیٹوں کا فون آیا انہوں نے کہا 2 بیٹے آ کے گھر پر بیٹھ گئے. کہا معذرت نے صحیح کہا ہے, واقعی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ہے. وہ اولاد کو پیسوں کی مشینیں نہ بناؤ, انسانیت سکھاؤ, انہیں انسان بناؤ. پیسے کیا ہے, کوئی آدھے امریکہ کا مالک ہوا اور یہاں آپ کا جنازہ محلے والے پڑھ رہا ہے, اس کی قسمت میں اتنا نہیں ہے کہ آپ کے جنازے میں یہاں کھڑا ہو جائے. یہ آپ نے کون سی تعلیم دی ہے, کون سا سبق پڑھایا تھا؟ اپنے گھر میں دشمن پیدا کر رہا. سلطنت چھوڑے وہ ماں باپ کی خدمت میں کھڑا رہا ہے. سلطنتیں پھر مل جائے گی, ماں باپ پھر نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے بیمار ہو گئے. بیمار تو پہلے سے تھے لیکن حضرت پڑھا رہے تھے. طبیب نے مشورہ دیا کہ کشمیر تشریف لے چلے اور وہاں کی آب و ہوا سے شاید فرق آ جائے. جب حضرت تیاری کر رہے تھے تو حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ حضرت نے بھی کتابیں جمع کرا دی اور بستر باندھ دیا شاہ صاحب کے ساتھ جانے کے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا آپ کے دور حدیث کا سال ہے, آپ پورا کر لیں. تو حضرت بنوری نے کہا دور حدیث پھر ہو جائے گا, انور شاہ کی خدمت پھر نہیں ملے گی. اس لیے قاری طیب تاریخ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں آپ ہمارے استاد مولانا انور شاہ کے علوم کے امین تھے. عرب اور عجم میں حضرت شاہ صاحب کے علوم آپ سے پھیلے, دونوں چھوڑ کے ساتھ چلے. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ مولانا انور شاہ کے شاگردوں میں محدث مولانا یوسف بنوری مانے گئے. اس پائے کا محدث کوئی دوسرا نہیں ہوا. استاذ کی صفت, خصلت, کمال, احسان, اخلاص, برکت, دعا وہ ایسی کام کر گئی کہ جب یوسف بنوری کا نام آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ علم حدیث کا کوئی سالار